الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں ان کو جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور صحیح راستے پر قائم رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جنت ہو یا جہنم ہو، یہ اللہ کی دو مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنے انعام کا مرکز بنایا ہے، اور جہنم کو اللہ رب العزت نے اپنے غضب کا اور اپنے عذاب کا ایک مقام بنایا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے اور جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے، وہی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، اور دنیا تو ایک دھوکے کا سودا ہے۔ یہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے، اس کی ایک اہم عبادت اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف دیکھا جائے تو تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف وہ ہے جس کو واجب کہتے ہیں، لازم کہتے ہیں، ضروری کہتے ہیں۔ کسی نے یہ طے کر لیا، یہ نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم 4 دن کی 5 دن کا اعتکاف کریں گے، تو یہ اعتکاف واجب ہے، نظر کا اعتکاف ہوا۔ دوسرا اعتکاف وہ ہے جو سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور یہی اعتکاف سنت ہے، اور آپ نے پوری زندگی اس کا اہتمام فرمایا۔ تیسرا اعتکاف وہ ہے جو نفلی ہے، تھوڑی دیر کا بھی ہوتا ہے، 1 دن کا، 1 رات کا، چند گھنٹوں کا، تو اس پر بھی اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی روح اور اس کا مقصود یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو جائے، تمام چیزوں سے کٹ کر انسان اللہ کے لیے یکسو ہو جائے، اور دل میں یہی تمنا ہو نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہ انسان جذبہ لے کر جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اسے ملتا ہے۔ اس مہینے کی یا اس عشرے کی دوسری عبادت جو بہت اہم عبادت ہے، وہ شب قدر کی عبادت ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور گن کے لوگوں نے بتایا ہے کہ 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینے سے زائد۔ 83 برس 4 مہینے، گویا ایک رات میں عبادت کرنا 83 برس 4 مہینے عبادت کرنا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں اس کی وضاحتیں آئی ہیں کہ یہ رات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن میں تو باقاعدہ ایک سورت نازل ہوئی اس رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور صحیح احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں اہمیت کے، عظمت کے۔ یہ جو رات آتی ہے یہ عظمت، احترام اور اہمیت کی رات ہے، اسی وجہ سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی اور ہوتے ہیں اندازے کے، فیصلے کے۔ اللہ کے فیصلے، چاہے وہ زندگی اور موت کے ہوں، چاہے روزی کے ہوں اور فقر و افلاس کے ہوں، چاہے ذلت ہوں چاہے عزت کے ہوں، سب اسی رات میں لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ رات اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں سال بھر میں جو کچھ ہمیں عزت ملے گی، ذلت ملے گی، موت و حیات سے جو ہم دوچار ہوں گے، یہ سب اسی رات میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ دخان کی آیت گواہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والی بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور قدر کے ایک معنی یہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ قدر کے معنی تنگ ہونا، یقدر یبسط و یقدر، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات اتنی نورانی اور اتنی بابرکت رات ہوتی ہے کہ روح الامین یعنی جبریل امین تو اترتے ہی ہیں،
فرشتے جھنڈ کے جھنڈ یا غول کے غول اترتے ہیں اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں فرشتوں کا وجود نہ ہو، تو اس سے زمین تنگ ہو گئی ہے ان کے وجود سے۔ تو اس رات کو اللہ رب العزت مغفرت عام فرما دیتے ہیں اور انسان کی قسمت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کو انسان عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و تسبیح میں گزارے اور لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور سب سے آسان دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ رات ہمیں مل جائے تو ہم کیا دعا کریں؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ صرف معافی کی رات ہے، اور معافی ہو گئی تو ٹینشن بھی ختم، پریشانیاں بھی دور، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس عشرے کی جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس میں مخرج کا ایک بہت سامان اور اللہ سے قربت کا ایک بہت ذریعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کا غصہ سرد پڑ جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بر کی تشریح کی ہے، تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جنت نہیں پا سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ باغ ہے، بیرہا نامی باغ ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ ایک دوسرے صحابی ہیں، سورہ حدید میں وہ آیت ہے، انہوں نے وہ آیت سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے گا؟ ان کا نام تھا ابو الدحداح۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، میرا یہ باغ ہے جس میں 600 کھجور کے پیڑ ہیں، میں اللہ کے راستے میں سے خرچ کرتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کرام کا انفاق فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اس طرح سے مشغول کر لیا تھا اور حوالے کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف ان کی نگاہ ہوا کرتی تھی۔ تو دیکھا جائے تو خرچ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو نفلی خرچ کرنا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا یا ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا، یہ نفلی خرچ تھا، یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے حوالے سے نہیں تھا، نفلی خرچ تھا۔ گویا کہ صحابہ کرام کا عام مزاج یہ تھا کہ نفلی خرچ میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت پریشانی کا عالم ہے، 500-600 کلومیٹر تبوک کا سفر درپیش ہے، گرمی کا موسم ہے، ایسے موقع پر صحابہ کرام آپس میں جمع کر رہے ہیں جو کچھ جس سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 دینار اس زمانے میں خرچ کیے، 8000 دینار، اور یہ نفلی خرچ تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ابو عقیل انصاری ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، رات بھر انہوں نے جا کے مزدوری کی اور چند سیر انہیں کھجور اجرت میں ملے، آدھا انہوں نے آدھی کھجور انہوں نے اپنے گھر میں رکھی اور آدھی کھجور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہا اللہ کے رسول میں اسی کا مالک ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور کہا کہ بہترین تجارت ہے اور بہترین جنت کی خریداری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی لوگ خرچ کریں جو مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جس کے پاس جتنی وسعت ہے اپنی وسعت کے لحاظ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ خرچ کرنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر، نفس کے اندر جو حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اس کا ازالہ ہو سکے، اور یہ بغیر خرچ کیے ہو نہیں سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور ایسے افراد ہیں جن کی ضرورتیں وابستہ ہیں اسی سے، ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے میں نہیں بلکہ پورے رمضان میں خرچ کا ایک نظام بنایا ہے کہ انسان خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایک خرچ کرنا یہ نفلی خرچ کرنا ہے، اور دوسرا خرچ کرنا ہے جو زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اور صاحب نصاب کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی کا موجودہ جو معیار ہے اس کے لحاظ سے 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے زیور کی شکل میں یا تجارتی مال کی شکل میں یا نقدی روپیے کی شکل میں، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اب 612 گرام چاندی کی جو قیمت آج کے حساب سے لگائی جاتی ہے وہ 65,000 ہوتے ہیں۔ چاندی کی قیمتوں میں، سونے کی قیمتوں میں اچھال اور گھٹاؤ ہوتا رہتا ہے، تو 65,000 روپیے جس کے پاس سال بھر ہوں، اور سال کے اول میں اور سال کے اخیر میں ہوں، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس سے زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ سونے کا جو معیار ہے وہ 7.5 تولہ ہے۔ اب 7.5 تولہ
اس کے لحاظ سے گرام کے لحاظ سے 87 گرام ہوتے ہیں، 87 گرام ہوتے ہیں یہ گرام کے لحاظ سے، اور اس کی جو قیمت روپیے کی شکل میں لگائی گئی ہے وہ 7,92,000 روپیے ہیں، کہ 7,92,000 روپیے سونے کی شکل میں گویا کہ اگر کسی کے پاس ہے تو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو چاندی کی شکل میں عام طور پر ہر آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، خواتین تو خاص طور پر وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں۔ کوشش کرنی چاہے کہ گھر کی کوئی بھی خاتون ایسی نہ ہو کہ جو اپنے مال کی اور اپنے زیور کی زکوٰۃ نہ نکالے۔ تو اس وجہ سے یہ بنیادی چیز ہے زکوٰۃ نکالنا، اور اس مہینے میں نکالنے سے اللہ تعالیٰ 70 گنا فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اس وجہ سے اس مہینے میں اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، بہت واضح انداز میں ہے، اس میں 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مصرف کے سلسلے میں تو اختلاف ہے، بقیہ 8 جو مصارف ہیں ان کے سلسلے میں علماء نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے فقیر کا مطلب بہت ہی نادار، اس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے کا، نان شبینہ کا محتاج ہو، فقیر۔ مسکین کا مطلب یہ کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اتنے مال نہ ہو جس کی وجہ سے نصاب تک پہنچتا ہو۔ پھر اس کے بعد جو لوگ زکوٰۃ اصول کرتے ہیں ان کی تنخواہ اسی سے دینے کی بات آتی ہے، اور جو لوگ قید میں ہیں ان کو چھڑانے کی بات آتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ساتھ جو مقروض ہیں، قرض والے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر مسافر ہے، گھر میں مالدار تھا لیکن سفر کی حالت میں سب کچھ لوٹ گیا تو اس کی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ تو 8 مصارف ہیں سورہ توبہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور زکوٰۃ کن کو نہیں دی جائے گی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو۔ زکوٰۃ غیر مسلم کو دینے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جائے بلکہ مسلمانوں ہی کے طبقے کو مالدار بنانے کے لیے، خود کفیل بنانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے۔ مسلم معاشرے سے کیسے غریبی کو دور کیا جائے، کیسے فقر کو دور کیا جائے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ مسلم معاشرہ اسٹینڈ ہو سکے، کھڑا ہو سکے اپنے پیروں پر، اور کوئی آدمی محتاج نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو اور اپنے بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی جو اپنے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مزید یہ ہے کہ جو سادات ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک آخری بات ہے صدقہ فطر کی۔ صدقہ فطر یہ رمضان کے روزوں کی کمی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک واجبی چیز ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور 2.25 کلو گیہوں ہے، اور کھجور کی شکل میں وہ 3.25 کلو کھجور ہے۔ تو گیہوں کی جو مقدار آج کل جو لگائی گئی ہے وہ 60 روپیے بھی انسان نکال دے تو گویا کہ صدقہ فطر ادا ہوگا، صدقہ فطر 60 روپے کے حساب سے۔ اور کھجور کے لحاظ سے اگر آپ نکالتے ہیں تو 5 کلو کے لحاظ سے اگر کھجور آپ لیں تو 1500-1600 کی بات آتی ہے۔ تو آپ خود مارکیٹ کے ریٹ کو جانتے ہیں، اس کے لحاظ سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو یہ ضروری کام ہے اس رمضان میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔